القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صلوات پڑھیں محمد. انسان کی خلقت کے ساتھ اس کی ہدایت کا کتنا گہرا تعلق ہے، اس کو خداوند عالم نے آدمی کو پیدا کرنے سے پہلے ہی واضح کر دیا کہ انسان کی خلقت یا انسانی زندگی میں ہدایت کا کتنا تعلق ہے. انسانی زندگی جب شروع ہوتی ہے اور آدمی کو پروردگار عالم نے پیدا کیا، انسان کو بنایا، اور جب انسان کو بنایا تو خداوند عالم نے جو عقل کو، روح کو جو درجہ عنایت کیا ہے، وہ بدن کو وہ درجہ نہیں ملا جو روح کو درجہ ہے، اس لیے کہ روح پورے بدن پہ مسلط رہتی ہے. ہمارے ہاتھوں میں حرکت نہیں ہو سکتی اگر بدن میں روح نہ ہو، ہمارے پیروں میں حرکت نہیں ہو سکتی، ہمارا دماغ نہیں سوچ سکتا اگر بدن میں روح نہ ہو. زندگی کی علامت روح کے ہونے سے ہے، اگر روح نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے. اور انسان کو جب پروردگار عالم نے بنایا، پیدا کیا، تو کئی طرح کی مٹی سے پروردگار عالم نے حضرت انسان کو پیدا کیا. ہم سب مٹی کی پیداوار ہیں، ہم سب مٹی سے بنے ہیں. اور قرآن مجید نے اس کو بہت ببانگ دہل اس بات کو کہا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے. مٹی کے بھی کئی مرحلے ہیں. بہت توجہ سے ان باتوں کو سنیے تاکہ جب نتیجے کی بات آئے تو ایک جملے میں نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے. اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا. نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام کا جو پہلا خطبہ ہے، اس پہلے خطبے میں کئی موضوعات پر امام نے بات کی ہے، گفتگو کی ہے. سب سے پہلے تو اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کیسا احد ہے، کیسا ایک ہے، کیسا اکیلا ہے. اس کی معرفت کس انداز سے ہوگی، اور معرفت کے بعد اس فضا اور اس زمین و آسمان کو پیدا کرنے کی بات امام علی نے نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں کی ہے. اور جب اس کی باریکیوں میں ہم جاتے ہیں نہج البلاغہ کے پہلے خطبے کی، جبکہ وہ علم نہیں ہے کہ ہم اتنی باریکیوں میں جا سکیں، لیکن جتنا بھی علم ہے جب گہرائی میں جاتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے اے کاش کہ ہمیں نہج البلاغہ کو سمجھنے کی صلاحیتیں ہوتی. ہماری محفلوں میں، ہماری مجلسوں میں، ہماری گفتگو میں نہج البلاغہ کے بارے میں بات ہوتی، کلام کیا جاتا، گفتگو ہوتی. جو امام کی زبان سے کلمے نکلے ہیں، دعاؤں کے اعتبار سے ہم ان پہ بات کرتے، ان کی وضاحت کرتے، ان کی شرح کرتے، ان کی گہرائیوں میں جاتے. ایک ایک جملہ اتنا عظیم ہوتا ہے، ایک ایک لفظ اتنا عظیم ہوتا ہے کہ انسان محسوس کرتا ہے کہ کتنا عظیم ہے وہ پروردگار جس نے انسان کو بنایا ہے.
پھر فضا کی بات کرتے ہیں، اللہ کی معرفت کے بعد، اللہ کی وحدانیت کو پیش کرنے کے بعد خلقت کائنات کی بات کرتے ہیں، اور خلقت کائنات کی بات کرتے کرتے پہلے کہتے ہیں کہ خدا ایسا خالق نہیں ہے جسے تصور کی ضرورت پڑے، نمونے کی ضرورت پڑے، اس کی ایجاد کو کسی نمونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بلا نمونے کے مخلوقات کو پیدا کرتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک بلڈنگ کا پہلے ہم نے نمونہ دیکھ لیا، اس کے اعتبار سے تھوڑی سی رد و بدل کے ساتھ ایک نقشہ بنایا۔ ہمارے پاس جو بھی کچھ ہے وہ نقل ہے، جو بھی کچھ ہے ہمارے پاس جو بھی کچھ ہے وہ نقل ہے۔ ہم گھر بنا رہے ہیں تو نقل ہے، اہل بیت علیہ السلام کے پاس جو کچھ ہے وہ حقیقت ہے۔ اور خداوند عالم نے اسی بات کو امام علی نے نہج البلاغہ میں پیش کیا کہ اللہ نے اس زمین کو، اس آسمان کو کیسے بنایا۔ اور جب ہم نہج البلاغہ کے خطبے میں جاتے ہیں تو امام فرماتے ہیں پہلے پروردگار عالم نے اس وسیع آسمان، فضا، یہ جو فضا ہے زمین و آسمان کے درمیان میں، خداوند عالم نے پہلے اسے خلق کیا، کچھ نہیں تھا۔ پھر اس فضا میں پروردگار عالم نے ٹھاٹے مارتا ہوا پانی بہا دیا۔ پھر فرماتے ہیں اس پانی کے نیچے ایک ہوا کو پروردگار عالم نے پیدا کیا۔ پانی کے نیچے یہ پانی جو ٹھہرا ہوا ہے یہ ہوا پہ ٹھہرا ہوا ہے۔ پھر اس کے اوپر پروردگار پانی کے اوپر ایک ہوا کو خداوند عالم نے پیدا کیا، جبکہ وہ بے اثر تھی، اس کا کوئی اثر نہیں تھا، فقط اس کا کام اتنا تھا کہ وہ رکے ہوئے پانی کو پلٹ دے، اور ان دونوں ہواؤں نے پانی کو جو ٹھہرا ہوا تھا اسے چلتے ہوئے پہ، اور جو چلتا ہوا تھا اسے ٹھہرے ہوئے پہ، یہاں تک کہ پانی کو اتنا پلٹ دیا کہ اس طریقے سے مت دیا جیسے سکے کے مشکیزہ میں پانی مت دیا جاتا ہے۔ اور جب یہ پانی آپس میں مت دیا گیا تو اس میں جھاگ پیدا ہوئی، اور اس جھاگ کو پروردگار عالم نے بلندیوں پہ اٹھایا، اور اس جھاگ سے اللہ نے ساتوں آسمان پیدا کر دیے۔ ساتوں آسمان اس جھاگ سے مالک نے پیدا کیے۔ کتنی عظیم آسمان کی بلندیاں، اور کیسا معمولی سا مثلا مادہ ہے، جھاگ سے خداوند عالم نے ساتوں آسمان پیدا کر دیے۔ اس کے بعد پھر امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں خداوند عالم نے ان ساتوں آسمانوں کو پھر شگافتہ کیا۔ یعنی ایک زمانے میں بطلیموس کا یہ نظریہ تھا کہ یہ آسمان جو 7 آسمان ہیں یہ پیاز کے چھلکے کے مانند ہے، ایک کے اوپر ایک، مگر امام علی علیہ السلام نے اس نظریے کو باطل قرار دیتے ہوئے، بلکہ اس کا نظریہ تو بہت بعد کا ہے، امام علی علیہ السلام کا نظریہ جو پیش کیا ہے وہ بہت پہلا ہے۔ اور اس میں امام علی علیہ السلام پیش کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ساتوں آسمانوں کے درمیان شگاف پیدا کیا، یعنی بے پناہ فاصلے پیدا کیے۔ ایک آسمان کے سامنے، ایک زمین و آسمان کے درمیان میں کتنے بے پناہ فاصلے ہیں، اس کو انسان سمجھ بھی نہیں سکتا۔ پالومار کی جو بہت بڑی دوربین ہے، جب ہم اس کی تحقیق میں جاتے ہیں تو وہ تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ ابھی ہمارے پاس اتنی بڑی دوربینیں موجود ہیں جو 1 ارب سال کے نوری فاصلے کی دوریوں کو دیکھ سکتی ہے۔ 1 ارب سال کے، علیکم السلام، 1 ارب سال کے نوری فاصلے کی دوری کو، 1 ارب سال نوری، 1 ارب نوری سال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 1 ارب نوری سال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 1 سال میں نور جتنی مسافت طے کرتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے 1 سال نوری۔ اور 1 سیکنڈ میں نور کتنی مسافت طے کرتا ہے؟ 3 لاکھ کلومیٹر پرتی سیکنڈ۔ اور 1 ارب سال کے فاصلے پر، نوری سال کے فاصلے پر، یہاں تک کہ یہ ذرا سا نور پروردگار عالم نے آنکھوں میں رکھ دیا ہے، ذرا سے جو ہے ایسے اوپر کرنے کی دیر لگتی ہے۔ زمین سے لے کے آسمان تک جتنی چیزیں کہکشائیں موجود ہیں، ایک لمحے میں یہ نگاہیں اس کو اپنے اندر درک کر لیتی ہیں۔ کسی نے یہی تو کہہ دیا تھا امام سے، ایک مثلا دہریہ تھا کہ کیا تمہارا خدا
خدا اتنا قادر ہے جسے تم قادر کہتے ہو کہ یہ کائنات نہ گھٹے نہ بڑھے اور انڈے میں سما جائے، کہ تم نے غور ہی نہیں کیا ہے یہ کائنات نہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے اور آنکھ میں سما جاتی ہے؟ خدا نے تو پہلے ہی ثابت کر دیا ہے، تم نے غور نہیں کیا۔ دیکھیے آپ، یہ کتنا ذرا سا نور ہے، یہ پوری آنکھ کا نور نور نہیں ہے، پوری آنکھ میں نور نہیں ہے۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ ہڈی، یہ ہدکا، یہ پلکیں، یہ اندر کی چیزیں، یہ تو ساری چیزیں وہ ہیں جو اس نور کی حفاظت کے لیے خداوند عالم نے بنائی ہے۔ بالکل ایک موتی کے مانند، ایک نقطے کے مانند اس آنکھ میں نور رکھا ہے خدا نے، اور پھر اس نور کے چمکنے اور اس نور کو روشن کرنے کے لیے خدا کی قدرتیں بھی کتنی عظیم ہیں کہ اگر انسان اپنے اندر ذرا سی غور کر لے تو ایک عالم دین کہتے ہیں خون ایک ہی ہے، مگر جب آنکھوں میں جاتا ہے تو بینائی بن جاتا ہے، ذہن میں جاتا ہے تو سوچ بن جاتا ہے۔ خون تو ایک ہی، اور جب اس خون کے بارے میں سوچیں گے کہ یہ بنتا کیسے ہے تو اس کی بھی بہت بڑی تفصیلیں ہیں، مگر مجھے تھوڑا سا بہت آگے جانا ہے تیزی کے ساتھ۔ تو خداوند عالم 1 ارب نوری سال کے فاصلے پر، اور پھر کہتے ہیں وہ پالومار کی جو مرکزی تحقیق ہے ستارہ شناس، جس کو نجوم شناس کہتے ہیں، نجوم شناسی کہتے ہیں، یعنی ستاروں کی پہچان، وہ مرکز تحقیق تحریر کرتا ہے کہ 1 ارب نوری سال کے فاصلے پر دیکھنے کے بعد ابھی ایسا نہیں ہے کہ کائنات ختم ہو گئی، اونچائی اور فاصلے ختم ہو گئے، بلکہ ہمارے پاس ایسے لینس نہیں ہیں، ایسے شیشے نہیں ہیں کہ یہاں تک کے بعد آگے جا سکے اور وہاں تک کی ہم تصویر لے سکیں۔ اس کے بعد بھی ابھی اور فضا میں جو ہے روشنی سی دکھائی دیتی ہے، نور سا دکھائی دیتا ہے، یعنی 1000 نوری سال کے فاصلے پر۔ اب ذرا غور کریں، انسان اگر سجدہ کرتا ہے اور انسان امامت کی پیروی کرتے ہوئے اگر اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو خداوند عالم اسے کتنے رتبے دے دے گا؟ ایک روایت آئی ہے، روایت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا اگر اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے تو اس کائنات کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس 2 رکعت نماز کے سامنے۔ خدا کی قسم، 2 رکعت نماز اگر انسان اللہ کے لیے پڑھ لے، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں اگر انسان جو ہے بے ارادہ، بے قدرت، بے اختیار، اگر خدا کسی سے کام لے لے بے ارادہ، اگر خدا کسی سے بے ارادہ کام لے لے تو خداوند عالم اسے بھی اتنی دولت دے دیتا ہے، اتنی شہرت دے دیتا ہے کہ قیامت تک اس کا نام مٹنے والا نہیں ہے، جبکہ ابھی وہ اس دین کی اس منزل پہ نہیں پہنچے جس منزل پہ ہم پہنچے ہیں۔ وہ آخری نبی پہ ایمان نہیں لائے، وہ آخری امام پر ایمان نہیں لائے ہیں، ان کے یہاں امامت ابھی قائم نہیں تھی۔ کیا امامت کا سلسلہ تو ہمارے یہاں سے شروع ہوا ہے، محمد مصطفیٰ کے بعد امامت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جبکہ امامت کو عظمت ہے، خبر سب نے دی ہے، ہر نبی نے دی ہے کہ ایک آخری نبی آئے گا، ان کے بعد امامت کا سلسلہ ہوگا، مگر جناب ابراہیم کے زندگی میں تھوڑا سا سلسلہ ملتا ہے۔ لیکن یہیں سے پتا چلتا ہے کہ جو ابھی تک وہ مکمل دین جس کو پروردگار عالم نے غدیر میں مکمل کیا ہے، وہ دین کسی کے پاس نہیں ہے سوائے ہمارے، اور ہم سے بڑھ کے وہ نبیوں کی وہ امت نہیں ہے جو ہماری امت ہمارے نبی کی امت کو حیثیت ہے۔ لہذا ہم سے بہتر دین، یعنی اس دین، پہلے دین آیا ہے مگر اس کے کمال کا اعلان نہیں ہوا کہ آج دین مکمل ہو گیا، آج نعمتیں تمام ہو گئی اور خدا تمہارے دین سے راضی ہو گیا۔ نہیں آیا، اعلان نہیں ہوا، بلکہ خدا دین سے اس وقت راضی ہوا ہے جب نبوت کے بعد امامت کا اعلان ہو گیا۔ جب نبوت کے بعد امامت کا اعلان ہو گیا، خدا اس وقت دین سے راضی ہوا ہے، یعنی امامت کی منزل کے بعد جب دین امامت کے ہاتھوں میں آ گیا ہے، کہ محفوظ ہاتھوں میں جب چیز چلی جاتی ہے تو پھر اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ٹھیک، لہذا یہیں سے دیکھنے کے بعد جب ہماری زندگی میں ہم دیکھتے ہیں پروردگار عالم کی باتوں کو سوچنے کے بعد، جب ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں 2 رکعت نماز اگر انسان اللہ کے لیے پڑھ لیتا ہے فقط، تو اس کائنات کی کوئی عظمت نہیں ہے، یہ کائنات ایک طرف
اور اس 2 رکعت نماز کا ثواب ایک طرف، بلکہ بات آگے بڑھتی ہے، اگر بے ارادہ عمل لے لے خداوند عالم کسی سے نہ کسی سے نہ نیت ہے، نہ کسی سے سجدہ ہے، نہ رکوع ہے، اس کے بعد بھی پروردگار عالم اگر کسی سے عمل لے لیتا ہے تو بندہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ایسی دولتیں مل جاتی ہیں جو تمام نہیں ہو سکتی۔ دلیل کیا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ جناب یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، اور جن لوگوں سے نکلوایا ہے جناب یوسف کو، وہ بے ارادہ نکال رہے ہیں، ارادہ رکھ کے نہیں نکال رہے ہیں، لیکن جب وہ نکال چکے، خداوند عالم نے جناب یوسف کی برکت میں کڑوے پانی کو میٹھا بنا دیا ہے۔ جب بے ارادہ عمل پہ خدا اتنی جزا دے سکتا ہے تو اگر ارادہ کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو خدا کتنی جزا دے گا۔ اس میں کوئی ارادہ نہیں تھا، اور ایسا نہیں ہے کہ دولت نہیں تھی، اور ایسا بھی نہیں کہ یہ یوسف کو نہیں جانتے تھے۔ خدا کسی کو غافل نہیں رکھتا، یہ اور بات ہے کہ بندہ خود غافل ہو جائے۔ کسی کو خدا غافل نہیں رکھتا، یہ اور بات کہ انسان خود غافل ہو جائے۔ یوسف کے نئے نئے معجزات، کسی بیمار کے ہاتھوں پہ ہاتھ پھیر دیا تو شفا یاب ہو گیا، کسی کے لیے دعا کر دی تو خداوند عالم نے اس پہ نعمتیں نازل کر دی۔ تو یہ قافلے والے معجزات دیکھ رہے تھے کہ نہیں دیکھ رہے تھے؟ لیکن اس کے بعد بھی جب سامنے کی چیز انسان کو مل جاتی ہے، تھوڑی سی دولت، تو گہرائی میں نہیں جاتا۔ مگر یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا، اور بیچنے کے بعد کتنی دولت ہاتھ میں آئی؟ جتنا یوسف کے وزن کے برابر سونا۔ یعنی خدا نے اعلان کر دیا، ایسا ہمارا قانون نہیں ہے کہ ہم فقط آخرت میں دیں گے، تم عمل تو کرو، ہم دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے، ہم دنیا میں بھی دیں گے۔ خداوند عالم نے یہ طے کر دیا کہ خدا دنیا میں دے گا۔ تو جب بغیر عمل کے یہ کائنات، 1-2 رکعت نماز اگر اللہ کے لیے ہو، 1-2 رکعت ہی نماز نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر انسان صرف 40 دن اللہ کے لیے عمل انجام دے تو اس کی زبان میں خداوند عالم یہ اثر پیدا کر دے گا کہ وہ اگر کسی مریض کو کہہ دے گا کہ ٹھیک ہو جا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ 40 دن، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ اگر تمہارے اندر یقین پیدا ہو جاتا تو تم وہ دیکھتے جو میں دیکھتا ہوں۔ تو اگر 2 رکعت نماز 40 دن اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے، انسان اپنے عمل کو خالص کر لے تو اس کی زبان میں اللہ حکمت پیدا کر دے گا۔ مجھ جیسے گناہگار کے عمل میں جب یہ تاثیر پیدا ہو سکتی ہے کہ مجھ جیسے کی زبان میں خدا اتنے اثر پیدا کر دے گا، تو اگر وہ معصوم جس کو خدا نے معصوم بنایا ہے اگر کہہ دے گا کہ لباس آئے گا تو لباس آئے گا، اگر کہہ دے گا زہرہ ستارہ اترے گا تو اترے گا، اگر کہہ دے گا درخت کو اشارہ کر دے گا تو درخت اشارہ ہو واپس آئے گا، اگر چاند کو اشارہ کرے گا تو چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا، سورج کو اشارہ کرے گا تو سورج پلٹ کے آئے گا۔ اس لیے کہ جب مجھ جیسے گناہگار کی زبان میں اتنا اثر ہو سکتا ہے تو معصوم زبان میں کتنا اثر ہوگا۔ معصوم زبان میں جس کو اللہ نے پاک و پاکیزہ بنایا۔ تو یہ کائنات کتنی عظیم ہے، 1001 ارب نوری سال کے فاصلے پر بھی ابھی اس کائنات کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے کہ کائنات بس ختم ہو گئی۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اگر کوئی 2 رکعت نماز اللہ کے لیے پڑھ لے تو اس کائنات کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ 2 رکعت کا وزن زیادہ ہوگا۔ یہ 2 رکعت نماز وہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، اور اس کے سامنے کائنات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، میں کون ہوں؟ گناہگار ہوں۔ میں کون ہوں؟ لالچی ہوں۔ میں کون ہوں؟ دنیا کا حریص ہوں۔ میں کون ہوں؟ جھوٹی عزتیں چاہنے والا ہوں۔ میں کون ہوں؟ مغرور ہوں۔ میں کون ہوں؟ دوسروں کو ذلیل کرنے والا ہوں۔ میں کون ہوں؟ سستی شہرت کے لیے
گاڑی عزت بیچنے والا ہوں، میں کون ہوں؟ جب مجھ جیسے گناہگار کی 2 رکعت نماز کا اتنا اثر ہے کہ اس پوری کائنات کا وزن ایک طرف، اور یہ نفل نماز کی بات ہو رہی ہے، واجب کی نہیں، نفل نماز کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، بلکہ یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان ہماری ایک حدیث کسی سچے انسان سے سنے تو جتنی چیزوں پر سورج چمکتا ہے بعد الطلوع و بعد الغروب، بعد الطلوع و بعد الغروب کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جدھر سورج طلوع ہوتا ہے، زمین کے 2 رخ ہیں، یہ زمین چکر لگاتی ہے، اور جدھر اس زمین کا سامنا سورج کے سامنے ہوتا ہے ادھر دن ہوتا ہے، اور جدھر یہ زمین کا سایہ ہوتا ہے ادھر رات ہوتی ہے۔ تو ابھی کسی دوسری طرف سورج طلوع کر رہا ہے، نکل رہا ہے، کل انشاءاللہ صبح میں کسی ادھر سورج طلوع کرے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بعد الطلوع و بعد الغروب، جتنی چیزوں پر سورج روشنی ڈالتا ہے، اگر کسی سے ایک سچے آدمی سے ہماری تم تک ایک حدیث پہنچ جائے تو جتنی چیزوں پہ سورج روشنی ڈالتا ہے اس سب سے بہتر ہے، اس سب سے بہتر ہے جتنی چیزوں پہ سورج روشنی ڈالتا ہے۔ سورج کتنی چیزوں پہ روشنی ڈالتا ہے؟ روشنی نہیں ڈالتا، سورج کے دم سے ہی یہ کائنات زندہ ہے۔ اگر سورج نہ چمکے تو بارش نہ ہو، بارش نہ ہو تو کوئلہ نہ بنے، کوئلہ نہ بنے تو پیٹرول نہ بنے، پیٹرول نہ بنے تو زمین میں طاقت نہ آئے، زمین میں طاقت نہ آئے تو سبزے نہ اگے، سبزے نہ اگے تو بھینس چارہ نہ کھائے، جانور پیدا نہ ہو، انسان کے لیے غذا نہ بنے۔ سورج میں کتنی برکتیں ہیں، ذرا غور تو کریں۔ یہ ساری انرجی، ساری طاقت سورج کے دم سے ہے۔ یہ جو زمین زندہ ہے یہ سورج کے دم سے ہے۔ تو جب سورج میں اتنی طاقت ہے، فقط اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ خدا کی قسم اگر ایک دن کا پیٹرول کا خرچہ پوری دنیا کو ایک آدمی کو دے دیا جائے نا، جتنا ایک دن پیٹرول خرچ ہوتا ہے پوری دنیا میں، اگر ایک آدمی کو دے دیا جائے تو نہیں پتا سنکھوں پتی بن جائے گا کہ اربوں پتی بن جائے گا، نہیں پتا، نہیں پتا، صرف ایک دن کا۔ ہم حساب نہیں لگا سکتے پیٹرول جلنے کا، اور یہ ساری طاقت اللہ نے سورج کے ذریعے، سورج کی روشنی میں، خداوند عالم نے سورج کی روشنی میں پیدا کر دی۔ ساری طاقت سورج کی روشنی سے پیدا ہو رہی ہے۔ کوئلے میں جہاں کوئلے کی کان ہوتی ہے وہیں خدا نے ہیرے پیدا کر دیے۔ خدا کی قدرت ہے۔ تو اس خطبے میں امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فضا کے بارے میں، آسمان کے بارے میں، زمین کے بارے میں بات کی، اور جب زمین کی خلقت کے بارے میں بات کرنے کے بعد اب ایک جگہ آتی ہے جہاں امام فرماتے ہیں، پھر ملائکہ کی خلقت کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس آسمان کی فضاؤں میں، اس آسمان کے خلوں میں، ان آسمان کے مثلا فاصلوں میں پروردگار عالم نے ملائکہ کو بھر دیا، اور ملائکہ کو بھرنے کے بعد کچھ ملائکہ وہ ہیں جو رکوع میں ہیں، وہ سجدہ نہیں کرتے، کچھ سجدے میں ہیں جو رکوع نہیں کرتے، کچھ قیام میں ہیں جو اپنے آپ میں مثلا اپنی صفوں سے منتشر نہیں ہوتے، کچھ ملائکہ وہ ہیں جن کے قدم زمین کی تہ میں گڑے ہوئے ہیں اور ان کی گردنیں آسمانوں سے باہر نکلی ہوئی ہے، مگر وہ غرور نہیں کرتے۔ اتنے عظیم فرشتے ہیں جن کی گردنیں آسمانوں سے باہر نکلی ہوئی ہیں، پہلو زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہیں، مگر وہ غرور نہیں کرتے، بلکہ رکوع میں ہے، سجدے میں ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا وہ ہر وقت رکوع میں کھڑے ہوئے ہیں یا وہ ہر وقت سجدے میں ہیں؟ نہیں، اس کی مثال الگ ہے، بلکہ رکوع اور سجدے کا مطلب یہ ہوتا ہے، جیسے ہم سورہ مبارکہ فتح کی آیت نمبر 29 میں پڑھتے ہیں کہ اگر تم پیغمبر اسلام کے ساتھیوں کو دیکھو گے تو ان کو دیکھو گے کہ وہ ہر وقت رکوع میں ہے، ہر وقت سجدے میں ہے۔ یہاں قرآن کیا کہنا چاہتا ہے؟ ان کی زندگی میں اپنی خواہش کی کوئی علامت نہیں ہے، اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہیں، وہ اپنی باتوں پہ نہیں عمل کرتے، خدا کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، خدا کی باتوں پہ۔ تو وہ سجدے میں ہے، وہ رکوع میں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں من اثر السجود، ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشان ہیں۔ سجدے کے نشان سے مطلب یہ نہیں ہے، یہ سجدے کے نشان سے یہ مطلب نہیں ہے، یہ تو مجھ جیسے گناہگار کے بھی پیدا ہو سکتا ہے۔
سجدے کے نشان سے مطلب یہ ہے کہ ان کے چہروں پر علامت عبادت کی علامت ظاہر ہوتی ہے. اگر زبان دی ہے تو وہ جھوٹ نہیں بولتے، سچ بولتے ہیں. اگر تجارت کرتے ہیں خیانت نہیں کرتے، امانت داری سے کام لیتے ہیں. اگر علماء ہیں تو بے ایمانی سے کام نہیں لیتے بلکہ دیندار میں امانت دار ہوتے ہیں. یہ ان کے چہروں پہ سجدوں کے اثر ہیں. توجہ دیں، بہت توجہ دیں. بے ایمان نہیں ہیں، ان کی زبانیں پاکیزگی میں استعمال ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ملائکہ کی خلقت بیان کرنے کے بعد توجہ رکھیے گا، ملائکہ کی خلقت بیان کرنے کے بعد زمین و آسمان کی وسعت میں کچھ بھی نہیں پڑھ رہا ہوں، سب چھوڑتے ہوئے جا رہا ہوں. زمین و آسمان کی خلقت بیان کرنے کے بعد، آسمان اور ملائکہ کی خلقت بیان کرنے کے بعد اب امام ارشاد فرماتے ہیں خطبہ نہج البلاغہ کے تیسرے چوتھے حصے میں، ثم جمع سبحانہ من حزن الارض، پھر پروردگار عالم نے زمین سے مٹی کو جمع کیا. شورازار مٹی سے بھی زمین کو شورازار زمین سے مٹی کو جمع کیا. نمکین مٹی کو، کڑوی مٹی کو، میٹھی مٹی کو، مثلا سخت مٹی کو پروردگار عالم نے 4 قسم کی مٹی کو جمع کیا. قرآن نے بھی ان باتوں کو تذکرہ کیا ہے، بہت توجہ. پھر پروردگار عالم نے اس کو پانی سے اتنا نتھارا کہ وہ بالکل صاف ہو گئی، خالص ہو گئی. اور اس کو اتنا جمایا کہ وہ کھڑی ہو گئی. اور اس کو پروردگار عالم نے اتنا سکھایا کہ اس میں کھن کھن کی آوازیں آنے لگی. پھر پروردگار عالم نے اسے ایسا انسان بنا دیا جس کے بازو بھی تھے، ہاتھ بھی تھے، توڑ بھی تھے، موڑ بھی تھے، گلا بھی تھا، گردن بھی تھی، آنکھیں بھی تھی، زبان بھی تھی، کان بھی تھی، ناک بھی تھے. سب کچھ پروردگار عالم نے اسے عطا کر دیا. مگر ابھی مرحلہ روح تک بات نہیں پہنچی تھی کہ پروردگار عالم نے جناب آدم کے اس خاکی بدن میں روح نہیں ڈالی. اور ایک زمانے تک، یہاں تک کہ ہر مرحلہ 40 سال تک گزارا. 40 سال یعنی اگر زمین کو اکٹھا کیا تو 40 سال، اگر مٹی کو جمع پانی میں نتھارا تو 40 سال، اگر زمین کو اتنا گوندھا کہ مٹی میں رس پیدا ہو جائے تو 40 سال، اگر یہاں تک کہ مٹی کو سکھایا کہ وہ کھڑی ہو سکے تو 40 سال، اگر یہاں تک کہ اس میں کھنکھناہٹ پیدا ہو جائے تو 40 سال. یعنی سارا عرصہ 40 سال پروردگار عالم نے 40 سال لگایا. اور جب وہ سوکھ گئی، سوکھنے کے بعد پروردگار عالم نے جو اس میں روح ڈالی تو وہ 40 سال کے بعد، یعنی کئی مرحلوں میں خداوند عالم نے انسان کے بدن میں روح ڈالی. تاکہ یہ روح کئی مرحلوں کے بعد کیوں ڈالی؟ تاکہ اس لیے کہ پروردگار عالم نے انسان کو زمین پہ بنایا ہے. قرآن مجید میں خود اعلان ہوتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین پر ایک خلیفہ بنانے والے ہیں. مٹی سے اس کائنات کو پروردگار عالم، بہت توجہ سے رکھیے، اس مٹی اس کائنات کو پروردگار عالم نے ایسا بنایا ہے کہ اس میں نیچر رکھی ہے، اس میں طبیعت رکھی ہے، اس میں اسباب رکھے ہیں. اور جب پروردگار عالم نے آدم کو اس زمین پہ بھیجنا تھا، اس نیچر اور اس طبیعت کے ماحول میں بھیجنا تھا، اس لیے کہ یہ نیچر، یہ طبیعت، یہ اسباب مانگتا ہے، یہ مرحلے مانگتا ہے. بغیر مرحلوں کے اس میں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی. مثلا جیسے آسمان پہ سورج چمکتا ہے، وہ بخارات، پانی پہ بخارات اٹھاتا ہے، بادل آسمان پہ جانے کے بعد بارش برساتے ہیں، زمین میں بارش کے قطروں سے طاقت پیدا ہوتی ہے. کاشتکار کے پاس بیج ہوتا ہے، بیج زمین میں جاتا ہے، بیج زمین پہ جانے کے بعد وہ اپنی طاقت زمین اس بیج میں دیتی ہے، بیج اس پہ اوپر ابھارتا ہے. اور پھر بہت مدت گزرنے کے بعد وہ بیج جوان ہو جاتا ہے. جب وہ پیڑ جوان ہو جاتا ہے تو اپنی زندگی کا قیمتی پھل، کاش بات واضح ہو جائے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے اپنی زندگی کا قیمتی پھل مرحلے با مرحلے. ایسا نہیں ہے کہ بیج ایک دن میں آپ کو پھل دے دے گا، سیب کا بیج ایک دن میں آپ کو سیب کا پھل دے دے گا، بلکہ کبھی دانا ہے، زمین میں جائے گا، زمین میں جانے کے بعد کوپلے نکالے گا، کوپلے نکالنے کے بعد تنا بنائے گا، تنا بنانے کے بعد ایک مدت تک خالی رہے گا. جب جوان ہو جائے گا تو اپنی زندگی کا محصل پھل کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کر دے گا. خدا چاہتا تو یہ ایک دن میں بھی پیدا ہو سکتا تھا، مگر چونکہ اس کو پروردگار عالم نے
اس کائنات کو نیچر کے مطابق بنایا، طبیعت کے مطابق بنایا، مادے کے مطابق بنایا، تو اسی طریقے سے خداوند عالم نے جناب آدم کو بھیجنا تھا اس کائنات میں، تو یہ مرحلے اس لیے رکھے تاکہ انسان اس زمین کے نیچر کو سمجھنے اور اس کو برداشت کرنے کی قوت پیدا کر سکے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے مرحلہ با مرحلہ ایک زمانے کے بعد روح ڈالی، اور جب انسان میں اپنی روح ڈال دی اس وقت پروردگار عالم نے، یہ مٹی دیکھنے کے لائق نہیں تھی، بلکہ پروردگار عالم نے جب روح ڈال دی ہاتھوں میں حرکت پیدا ہو گئی، یعنی پتا چلا جب تک روح آدمی کے بدن میں نہیں تھی تو ہاتھ تھے مگر حرکت نہیں تھی، پیر تھے مگر حرکت نہیں تھی، زبان تھی مگر بول نہیں سکتا تھا، آنکھیں تھی مگر دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے بدن میں اگر روح ہو تو زندگی، اسی طریقے سے کائنات کی بھی ایک روح ہے، جیسا کہ پروردگار عالم نے فرمایا اے محمد میں اس کائنات کو پیدا نہ کرتا، اگر تمہیں پیدا نہ کرنا ہوتا تو کائنات کی بھی ایک روح ہے۔ جب ہمارے بدن سے روح نکل جاتی ہے تو ہمارا بدن مردہ ہو جاتا ہے، جب ہمارے بدن میں روح ہوتی ہے تو اگر کائنات زندہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کوئی امام زندہ ہے جس کی وجہ سے یہ کائنات باقی ہے۔ اگر امام کا وجود نہ ہوتا تو یہ کائنات بہت توجہ کے ساتھ دیکھیے، اس کائنات میں جتنی بھی زندگی ہے، آدم تھے، آدم کا پتلا تھا، مٹی مرحلوں سے گزر چکی تھی، مگر دیکھنے کی صلاحیتیں نہیں تھی، سمجھنے کا شعور نہیں تھا، غور نہیں تھی، عقل نہیں تھی۔ اللہ نے جیسی اپنی روح ڈالی، اس کا مطلب یہ ہے کہ روح ہمارے بدن پر مسلط ہے، ہمارے ہاتھوں میں حرکت نہیں ہے، بلکہ روح کا کمال ہے کہ وہ ہاتھوں کو حرکت دیتی ہے۔ ہمارے سینے میں دھڑکن نہیں ہے، بلکہ روح کا کمال ہے کہ ہم زندہ ہیں۔ تو جس طریقے سے ہماری بدن کی مملکت ایک ملک ہے، ہمارا بدن پورا ایک ملک ہے۔ ایک عالم دین، ایک امام کے صحابی کا ایک عالم سے مناظرہ ہوتا ہے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد ہیں، اور جب ان کے شاگرد مقابلہ کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں، تو ایک عالم جو امامت کا قائل نہیں تھا، وہ درس دے رہا تھا اپنے شاگردوں کو، بہت توجہ، یہ پوری باتیں یاد رکھیے گا جو بیان کی ہیں۔ یعنی انسان کے بدن میں اگر روح ہے تو ہاتھوں میں حرکت ہے، زبان میں آواز ہے، سینے میں دھڑکن ہے، آنکھوں میں نور ہے۔ اگر روح نہیں ہے تو بدن مردہ ہے۔ جو اس بات کا قائل نہیں تھا کہ امام پیغمبر کے بعد امامت کا ہونا لازمی ہے، بیٹھا ہوا درس دے رہا تھا، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک شاگرد اس کے درس میں شریک تھے۔ درس کہتے کہتے اس نے کہا پیغمبر اسلام نے اپنے بعد کسی کو ذمہ دار نہیں بنایا، بلکہ پھر امت کو ذمہ دار بنا دیا کہ وہ اپنے اچھے برے کے سلسلے میں خود فیصلہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ اگر حضور کی اجازت ہو تو میں کچھ آپ سے سوال کر لوں، بہت توجہ رکھیے گا۔ انہوں نے اجازت دی کہ ہاں بالکل اجازت ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں۔ کہا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کو آنکھیں ہیں؟ کہا یہ کیسا سوال ہے؟ کہا حضور معذرت، میرے سوال کچھ ایسے ہی ہے، اگر آپ جواب دینا چاہتے ہو تو جواب دے دیجئے۔ کہا اچھا چلیے پوچھئے کہ آپ کے آنکھیں ہیں؟ کہا ہاں ہاں بالکل آنکھیں ہیں۔ کہا ان سے آپ کیا کام لیتے ہیں؟ کہا میں ان سے رنگوں کو دیکھتا ہوں، کائنات کو دیکھتا ہوں، دنیا کو دیکھتا ہوں، دیکھنے کا کام لیتا ہوں۔ پھر پوچھتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ ہیں؟ کہا ہاں ہاں بے شک ہاتھ ہے۔ کہا ان سے آپ کیا کام کرتے ہو؟ کہا میں ان سے جو ہے گرم اور سردی چیزوں کو لمس کر کے محسوس کرتا ہوں کہ سردی ہے کہ گرمی ہے۔ کہ آپ کے یہاں خواہشیں ہیں؟ کہ ہاں ہاں بے شک ہے۔ کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے زندگی میں ہر طرح کی خواہشیں آتی ہیں، اچھے کام بھی، اچھی خواہشیں بھی آپ کی زندگی میں آتی ہیں، بری خواہشیں بھی آتی ہیں، یا جتنی باتیں آپ کی زندگی میں آتی ہیں آپ ان سب پہ عمل کر لیتے ہو؟
کہ اچھی بری چیز کے سمجھنے کے لیے آپ کسی چیز کو مرجع قرار دیتے ہو اور اس بات کو پلٹاتے ہو دل کی طرف. کہا نہیں میں سب باتوں کو قبول نہیں کرتا ہوں بلکہ میں اچھی بری چیز کو سمجھنے کے لیے دل کی طرف پلٹا دیتا ہوں. دل جن چیزوں کو صحیح کہتا ہے میں انہیں زندگی میں صحیح مان لیتا ہوں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم اپنی زندگی میں الجھ جاتے ہو تو کسی مرجع کی طرف پلٹتے ہو, کسی کی طرف رجوع کرتے ہو. کہاں یہ تو ہر انسان کی زندگی میں ہے, وہ اپنے دل کی طرف پلٹتا ہے, وہ مرجع کی طرف پلٹتا ہے. کہ عجیب انسان ہو, ایک بدن کے لیے تو مرجع ہو اور ایک پوری کائنات کے لیے امام نہ ہو. ایک پورے ایک بدن کی مملکت کے لیے تو مرجع ہو کہ انسان اس کی طرف پلٹ جائے, اس سے پوچھے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, دل سے معلوم کرے کہ کیا صحیح ہے, آیا میں یہ کام کروں نہ کروں. کتنا سوچتے ہیں آپ یہ دکان کرائے پہ لوں کہ نہ لوں. اتنے تجربے ہونے کے بعد پھر بھی استخارے کی بات رہ جاتی ہے. مولانا صاحب استخارہ دیکھ لیجئے. آپ تو ماشاءاللہ فون ہو گئے ہیں کہ انسان بیٹھا بیٹھا فون کر دیتا ہے, نہیں دیکھتے تو کہتے ہیں مغرور ہو گئے, اور دیکھیں تو کس اعتبار سے دیکھیں, پتہ نہیں شوٹنگ کر رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, کام کر رہے ہیں کہ میٹنگ کر رہے ہیں. ایک دن میں اگر 100 فون بھی آ گئے تو ہم تو استخارے کی رہ گئے. ایک صلوات پڑھتے ہیں. ہم تو استخارے کے ہی رہ گئے, جبکہ استخارے سے پہلے استشارہ ہے, مشورہ, اور مشورے میں خداوند عالم نے بہت برکتیں رکھی ہیں. لہذا کائنات میں جب ایک چھوٹے سے بدن میں ایک مرجع ہے, یعنی جب ہم پھنس جاتے ہیں تو دل کی طرف پلٹتے ہیں کیا کریں کیا نہ کریں. تو اس کائنات میں جب امت گناہ اور ثواب جس میں نہیں سمجھے گی کہ اس حکم کا اس مسئلے کا حکم کیا ہے شریعت کی روشنی میں, تو ہر انسان تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ شریعت کا علم رکھتا ہو. تو جب ایک چھوٹی سی مملکت بدن میں ایک مرجع رجوع کرنے کی جگہ پروردگار عالم نے رکھی ہے, تو جب انسان کی یہ ساری امت انسان جب کسی مسائل میں پھنس جائے گی تو کس کی طرف رجوع کرے گی؟ یعنی پیغمبر اسلام اپنے بعد کسی کو نہیں چھوڑ کے جائیں گے تو کس کی طرف رجوع کرے گی؟ اب یہاں جتنے بیٹھے ہوئے تھے سب نے طے کیا یقیناً امامت کا عقیدہ ہی صحیح ہے, پیغمبر کے بعد امت کس کی طرف رجوع کرے گی. اور اسی عقیدے کو پیغمبر بتاتے ہوئے گئے ہیں, میرے بعد ایک نہیں ہے 12 ہیں. پیغمبر اسلام نے بار بار اعلان کیا میرے بعد میرے جانشین 12 ہیں. اور ابھی اسی ایک جملے کو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب میرے ہاتھوں میں حرکت ہے تو روح کی وجہ سے, اگر میرے ہاتھوں میں حرکت ہے تو روح حکم دے رہی ہے. تو اس ناخون سے لے کے سر کے بال تک میرے بدن کی حکومت پر, میرے بدن کی مملکت پر روح کی حکومت ہے. میرا بدن باہر نہیں جا سکتا جب تک روح نہ چاہے, میرے ہاتھوں میں حرکت نہیں ہو سکتی جب تک روح ارادہ نہ کرے, میرے پیروں میں حرکت نہیں ہو سکتی جب تک روح ارادہ نہ کرے. اور اس پوری کائنات کی روح کو قرار دیا ہے اللہ نے محمد و آل محمد کو. پوری کائنات کی روح محمد و آل محمد ہے. تو یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ فلک کو اشارہ کریں تو فلک ستارہ بھیج دیں, چاند کو اشارہ کریں تو ٹکڑے 2 ٹکڑے ہو جائیں, تو اللہ نے ان کو روح کائنات, جب ایک روح کی میرے بدن پر ہر چیز پر مثلا حکومت چلتی ہے, تو جس کو پروردگار عالم نے پوری کائنات کے لیے روح بنایا ہے تو اس کی حکومت بھی پوری کائنات پہ چلے گی, چاہے وہ شیر قالین ہو. بس ادھر زبان کو اشارہ ہے کہ یہ اشارہ کر دیں اور کائنات ان کے قدموں میں آ جائے, بس ان کو اشارے کی دیر ہے کہ یہ اشارہ کر دیں, جو چاہے کر دیں. امام علی النقی علیہ السلام کا واقعہ ہے, امام فرماتے ہیں ایک شخص فرماتا ہے, ابو ہاشم کہتا ہے کہ میں امام علی النقی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا, اور ساتھ ساتھ چلتے ہوئے مولا سے اپنی غربت کا میں نے شکوہ کر دیا, مولا غریب ہوں, قرض دار ہوں,
امام نے ایک مٹھی خاک اٹھائی اور میرے دامن میں ڈالتے ہوئے کہا لو اس سے اپنا قرض اتار لینا. میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ سونا بن چکی تھی. پھر تھوڑی سی اور گنجائش تھی ابھی باقی، مولا ابھی اور کچھ چاہیے. کہ پھر مولا نے ایک مٹھی خاک اٹھائی اور پھر میرے دامن میں ڈال دی. کہ ابو ہاشم اس سے اپنی اگلی ضرورتیں پوری کر دینا. تو زبان سے کچھ بھی نہیں کہا، فقط دل میں مشیت، اس لیے کہ روح کائنات ہے. یہ کائنات کی جس چیز کو اشارہ کر دیں گے وہ ہو کے رہے گی. جس طریقے سے میرے ہاتھوں میں حرکت ہے روح کی بنیاد پر، میرے پیروں میں طاقت ہے روح کی بنیاد پر. تو اللہ نے انہیں روح کائنات بنایا ہے. اس کے بعد پھر ایک جگہ کا اور واقعہ ہے، بلکہ کہیں بھی لفظ کی گنجائش نہیں کہ کہا ہو. یہاں امام نے نہیں کہا کہ اے خاک سونا بن جا، نہیں کہا. امام زین العابدین نے ہاتھوں کو دھل دیا پانی کہ موتی موتی بن گئے، پانی کی جو بوندیں تھی وہ موتی بن گئی. امام نے اشارہ بھی نہیں کیا کہ اے پانی موتی بن جا، اور جو ہاتھ دھلا رہے تھے ان سے اشارہ کرتے ہوئے کہا انہیں اٹھا کے اپنی زوجہ کو ہماری طرف سے ہدیہ کر دینا. یعنی اگر یہ جو چاہ لیتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. جیسا قدرت کو ارادہ ہے اس مشیت کے اس کائنات میں، ایسا ہی ان کو ارادہ حاصل ہے. یہ جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. یہ جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. اور یہ کب حاصل ہوتا ہے؟ جب انسان کی جسم میں روح کی حکومت ہو. اور روح کی پاک و پاکیزگی پہ بہت زیادہ دھیان دیا اسلام نے. لہذا یہی بات پیغمبر اسلام نے اپنے بعد تعارف کرایا، اور تعارف کراتے ہوئے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ. جب امام کرتے ہیں، پیغمبر کرتے ہیں، تو یہاں تک کہ جابر کو کہتے ہیں جابر میرا انہیں سلام کہہ دیجئے گا. آپ کی ولادت 57 ہجری میں ہوئی، اور قدرت نے کیسا اہتمام کیا 57 کا لفظ یہ دینے کا، یعنی 57. جب ہم 5 کے لفظ کو دیکھتے ہیں، 5 کے عدد کو دیکھتے ہیں تو سلسلہ امامت کی 5ویں کڑی ہے، اور جب ہم 7 کے عدد کو دیکھتے ہیں تو سلسلہ عصمت کی 7ویں کڑی ہے. قدرت نے ملا دیا ہے دونوں باتوں کو تاکہ سمجھ میں آئے کہ یہ امام ہونے کے اعتبار سے 5ویں امام ہیں اور معصوم ہونے کے اعتبار سے 7ویں معصوم ہیں. یہاں قدرت نے اتنا اہتمام رکھا، اور پیغمبر اسلام نے بھی ان کے سلسلے میں امامت اتنا بڑا عہدہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے ان کے بغیر مثلاً ان کے سلسلے میں جو باتیں کہی ہے، بیان کی ہیں، واقعاً زمین و آسمان میں ان کے فضائل جو بیان کیے ہیں وہ اپنے آپ میں ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ. مگر ہماری بدنصیبی یہ ہے کتابوں کو جلا دیا گیا، اقوال کو مٹا دیا گیا. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ اقوال کو مٹا دیا گیا، باتوں کو مٹا دیا گیا؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک عالم دین کہتے ہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ نے 25 سال اللہ کے نبی کے ساتھ زندگی گزاری، مگر ایک حدیث ان سے نہیں ہے. اور تو بس یہی وجہ ہوتی ہے کہ جو واقعات زیادہ نہیں ملتے، اقوال زیادہ نہیں ملتے، مختصر. جبکہ ان کی سیرت، ان کی زندگی ایسی لافانی زندگی تھی. قدرت دکھا رہی تھی کہ جب انسان دھوکہ کھائے گا تو پلٹ کے انہی کے دروازے پہ آئے گا. اور جب جابر کو ساری علامتیں پیغمبر اسلام نے بتائی اور کہا کہ میرا سلام کہہ دیجئے گا، علم امامت واضح کرنے کے لیے جناب جابر نے امام محمد باقر سے کہا تھوڑا آگے بڑھیے. امام آگے بڑھ گئے. کہا تھوڑا پیچھے ہٹیے. امام پیچھے ہٹے، اور ایک مرتبہ جابر نے کہا بالکل وہی علامتیں ہیں جو اللہ کے نبی نے بیان کی تھی. تو ایسے ہی امامت گویا ہوئی. پھر اے جابر ہماری امانت بھی ہمیں واپس کر دو، تمہیں تو علامتیں مل گئی ہے. جابر ہماری امانت بھی لوٹا دو. امانت کیا؟ وہی ہے جابر، تم میرے 5ویں وارث کا زمانہ دیکھو گے، 5ویں جانشین کا زمانہ دیکھو گے، اور جب ان سے ملنا تو میرا سلام کہنا. ایسا نہیں ہے کہ فقط رسول اللہ نے فرمایا،
بلکہ ان کے سب کے نام توریت، انجیل، زبور، قرآن مجید، سب میں تذکرہ کیا ہے پروردگار عالم نے کہ آخری نبی کے جانشین 12 ہوں گے۔ ایک شخص ابو بصیر امام کی خدمت میں آئے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، بہت توجہ سے اس حدیث کو سنیے، اور امام سے کہنے لگے مولا اس آیت میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم سے مراد کون لوگ ہیں مولا؟ امام نے فرمایا ہم اہل بیت، ہم 12 امام جانشین، ہمارے اہل بیت، گھرانہ فاطمہ کا مولا لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر خدا قرآن مجید میں آپ حضرات کے نام بیان کر دیتا، بہت توجہ سے سنیے اس حدیث کو، اگر خدا قرآن مجید میں آپ کے نام بیان کر دیتا تو ہمیں ماننا بہت آسان ہو جاتا۔ یہاں یہ بات میں کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے، جن کو مان رہے ہو انہی کے نام قرآن میں کہاں ہے؟ جن کو مان رہے ہو، اگر فیصلہ یہی ہے کہ قرآن میں ہوگا تو مانیں گے، تو پھر اپنی بات پہ برقرار رہو۔ جن کو مار رہے ہو ان کے ہی تذکرے کہاں ہیں، ان کا ہی نام کہاں ہے قرآن میں؟ تم ان کے نام نکال کے دکھا دو، ہم ان کے نام نکال کے لے آئیں گے، اور تمہاروں ان کے تو نام ہے ہی نہیں جبکہ ان کا تذکرہ موجود ہے۔ مولا لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ حضرات کے نام قرآن مجید میں ہوتے تو ہم مان لیتے۔ امام نے گویا پیشانی پر شکن اور غصے کے انداز میں امام نے فرمایا ابو بصیر جا کے ان لوگوں سے کہہ دو خداوند عالم فقط حکم بیان کرتا ہے، تفصیل اس کا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتا ہے۔ تفصیلات اس کا نبی بیان کرتا ہے، اللہ صرف حکم بیان کرتا ہے، تفصیلات تو اس کا نبی بتاتا ہے۔ پھر امام نے کئی مثالیں پیش کی، جیسے اللہ نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، مگر رکعتیں نہیں بتائی۔ قرآن مجید میں رکعتیں نہیں ہیں کہ ابو بصیر رکعتیں کس نے بتائی؟ قیام کس نے بتایا؟ قرات کس نے بتائی؟ رکوع کس نے بتایا؟ سجود کس نے بتائے؟ کہا ہے فرزند رسول اللہ کے نبی نے بتائے۔ کہا اگر قرآن سے ہی ہر بات کا فیصلہ کیا جائے گا تو قرآن کے مطابق ایک رکعت نماز ثابت نہیں کر سکتے کہ ایسے پڑھی جائے گی۔ توجہ دیں گے اس حدیث پر۔ قرآن کے مطابق ایک حدیث ایک رکعت نماز نہیں ثابت کر سکتے کہ ایسے پڑھی جائے گی۔ یہ کس نے بتایا کہ تکبیرۃ الاحرام ایسے کیا جائے گا؟ یہ کس نے بتایا کہ سلام میں یہ چیزیں پڑھی جائیں گی؟ یہ کس نے بتایا کہ اللہ کے نبی نے بتایا فرزند رسول کا۔ پھر خداوند عالم نے کہا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرو، مگر کہیں عدد نہیں بتایا کہ اتنے اونٹ ہو جائے تو اتنی زکوٰۃ دو، اتنے بھیڑ ہو جائیں تو اتنی زکوٰۃ دو، اتنا غلہ ہو جائے تو اتنی زکوٰۃ دو، اتنے سونے چاندی کے سکے ہو جائے تو اتنی زکوٰۃ دو، اتنی کشمش ہو جائے تو اتنی زکوٰۃ دو، اتنا کھجور ہو جائے تو اتنی زکوٰۃ دو۔ کہیں عدد نہیں بتایا۔ کہ یہ پیمانہ کس نے بتایا کہ اتنی دو؟ کہ فرزند رسول اللہ کے رسول نے بتایا کہ اگر گیہوں اتنا ہو جائے تو اتنی زکوٰۃ جو، مثلا وہ کھجور اتنی ہو جائے تو اتنی زکوٰۃ جو، سونا چاندی کے سکے اتنے ہو جائے تو اتنی زکوٰۃ جو، اونٹ اتنے ہو جائے تو اتنی زکوٰۃ جو، بھیڑ اتنی ہو جائے تو اتنی زکوٰۃ، بھینس بکری گائے اتنی ہو جائے تو اتنی زکوٰۃ جو۔ کہ کس نے بتایا؟ کہا اللہ کے رسول نے بتایا فرزند رسول۔ کہا پھر آگے بڑھیے۔ آگے بڑھنے کے بعد خداوند عالم نے حج کا حکم دیا، حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جن لوگوں پر استطاعت ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کر سکتے ہیں وہ جائیں۔ اللہ نے قرآن میں فقط حکم دیا ہے حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، لیکن طواف کس نے بتایا؟ کہ اللہ کے نبی نے بتایا۔ صحیح کس نے بتائی؟ کہ اللہ کے نبی نے بتایا۔ قربانی کس نے بتائی؟
کہ اللہ کے نبی نے بتایا. عرفات میں ٹھہرنا کس نے بتایا؟ کہ اللہ کے نبی نے بتایا. میدان مینا میں رکنا کس نے بتایا؟ کہ اللہ کے نبی نے بتایا. میدان مزدلفہ سے کنکرے چگنا کس نے بتایا؟ کہ اللہ کے نبی نے بتایا. کہ اے ابو بصیر، بس یہ ثابت ہو گیا خدا صرف حکم بیان کرتا ہے، تفصیلات تو اس کا نبی بیان کرتا ہے. جس طریقے سے سارے قرآن کے تفصیلات اللہ کے نبی نے بیان کیے ہیں، اس آیت کے تفصیلات اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ان کے تفصیلات بھی پیغمبر نے بیان کیے. اور اس کے تفصیلات یہ ہیں، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. سارے تفصیلات تو پیغمبر بیان کر رہے ہیں، تو اس کے تفصیلات بھی اللہ کے نبی نے بتائے. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اس آیت کے تفصیلات یہ ہیں، اللہ کے نبی نے بتلائے. دلیل کوئی کاٹ نہیں سکتا پوری کائنات میں. جو نہیں مانتا وہ نہیں مانتا. بہترین دلیل تو نصارہ نجران نے بھی نہیں مانی تھی. لہذا پیغمبر نے اپنی زندگی میں تفصیلات بتائے. میرے بعد علی ہیں، علی کے بعد ان کے حسن کے بیٹے حسن ہیں، حسن کے بعد ان کے بیٹے حسین ہیں، حسین کے بعد زین العابدین ہیں، زین العابدین کے بعد محمد ہے، ان کا لقب باقر ہوگا. لقب بھی بتایا. مسلمانوں کی سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ اگر ہم پوچھیں 1,24,000 نبیوں کو کیوں مانتے ہو، 5 کے نام بتاؤ، 25 کے نام بتاؤ، 50 کے نام بتاؤ، 100 کے نام بتاؤ، پیدا کہاں ہوئے بتاؤ، ماں کون تھی بتاؤ، باپ کون تھا بتاؤ، کس جگہ پہ آئے بتاؤ، کن لوگوں میں تبلیغ کی بتاؤ، کتنی عمر ہوئی بتاؤ. کا بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرما دیا 1,24,000 ہیں تو بس ہیں، اس لیے کہ اگر ایک کو بھی کم کریں گے تو ہم مسلمان نہیں رہ سکتے. وہرے مسلمان جس کی نہ خبر ہے کہ کس کے بیٹے ہیں اس کو مان لیا، جس کی نہ خبر ہے کس کے لال ہیں اس کو مان لیا، جس کے خاندان کا نہیں پتا اس کو مان لیا، جس کی برادری کا نہیں پتا اس کو مان لیا. اور نہیں مانا تو جن کے بارے میں سب بتا دیے، ماں کون ہوگی، بیٹا کس کا ہوگا، باپ کون ہوگا، لقب کیا ہوگا، زمانہ کیا ہوگا. سب بتا دیا. کون سی چیز ہے جو نہیں بتائی؟ سب بتا دیا اللہ کے نبی نے. میرے بعد کون ہوگا، اس کے صفات کیا ہوں گے، اس کے لقب کیا ہوگا، کس تاریخ میں آئے گا، کس زمانے میں آئے گا. کون سی بات چھپی ہوئی ہے، نام بھی بتایا، ماں کا بھی نام بتایا، پتہ بھی بتایا. اور امام محمد باقر کے خصوصیات میں سے سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ علوی سادات میں سے ہیں، یعنی ان کی ماں بھی علوی سادات میں ہے اور ان کے جو یہ خود علوی سادات سے ہیں. اور پھر خداوند عالم نے ایک ایسا سلسلہ شروع کر دیا کہ ان کے نانا بھی مثلاً امام ہیں اور ان کے جو ہے دادا بھی امام ہیں، ان کے باپ بھی امام ہے اور یہ خود بھی امام ہے. اس طریقے سے خدا نے اعلان کر دیا امام محمد باقر کی عظمت کا. یہ عظمت ہے. ورنہ امام علی کے بعد، امام علی کے بچوں کے بعد، امام حسن و امام حسین کے بعد کسی کو ایسے رتبے نہیں ملے ہیں کہ نانا بھی امام ہو، دادا بھی امام ہو، نانا بھی معصوم ہو، دادا بھی معصوم ہو، خود بھی امام ہو، ماں بھی معصومہ ہو. یہ اگر رتبہ ملا ہے تو فقط امام محمد باقر کو. دادا بھی، نانا بھی امام ہے، نانا اور دادا بھی امام ہے، باپ بھی امام ہے اور خود بھی امام ہے. لیکن ان کی ماں کا نام بھی سید جناب فاطمہ ہے. اور امام صادق فرماتے ہیں وہ بھی اپنے زمانے کی بہت بڑی صدیقہ تھی. فاطمہ بنت حسن. پھر وہی بات پہ پلٹ کے آتا ہوں، میرے ہاتھوں میں اگر حرکت ہے تو میری روح کی مسلط ہونے کی وجہ سے. اور خدا نے میرے بدن میں ایک ایسا مرجع رکھا ہے کہ جب میں الجھتا ہوں مسائل میں، جب میں باتوں میں الجھتا ہوں تو دل کی طرف ان باتوں کو پلٹاتا ہوں. تو خدا نے کائنات میں ایک مرجع رکھا کہ جب انسان مسلمان پریشانی کے عالم میں شریعت کے معاملوں میں اٹکے گا تو ایسے ہی حکومتیں جب اٹکایا جایا کرتی تھی تو امامت کے قدموں میں آ کے بتاتی تھی ہم بناوٹی ہیں، حقیقت تو آپ کے قدموں میں ہے. والسلام علی من اتبع الہدی
پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مالک فقط محفل بیان کرنے اور محفل سننے کی حد تک نہ ہم رہ جائیں، ان پاکیزہ سیرتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ کہیں یہ تذکرے کی حد تک نہ رہ جائے، ہمیں اسلام سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے بیماروں کو شفائے کامل عنایت فرما۔ خداوندہ ہمارے کردار کو اسلامی کردار قرار دیجئے، پروردگارہ ہم سچے مسلمان بن جائیں ایسی توفیق عنایت فرمایا۔ پروردگارہ تیری بارگاہ میں جب ہم آئیں تو ہمیں اسلام کے ساتھ محشور کرنا، مسلمان محشور کرنا، ایسی سعادت عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں امام زمانہ کے انصار و مددگار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔